بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للناس چینل کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقام کربلا میں قیام فرمایا تو ابن زیاد نے ایک خط حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اس مضمون کا بھیجا کہ یا تو یزید کی بیعت کیجیے یا لڑنے کو تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو پڑھ کر پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ابن سعد کو بلا کر کہا کہ تم ایک مدت سے ملک کے رائے کے حاکم بننے کی تمنا رکھتے ہو، لو آج موقع ہے، تم حسین کے مقابلے کے لیے جاؤ اور حسین کو مجبور کرو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، ورنہ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ تو ملک رائے کا پروانہ حکومت تم کو دے دیا جائے گا۔ ساگے دنیا ابن سعد ملک رائے کی حکومت کے لالچ میں آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور لشکر لے کر کربلا میں پہنچ گیا۔ کربلا میں پہنچ کر اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوفیوں نے ہزاروں خط لکھ لکھ کر مجھے بلایا، میں خود یہاں نہیں آیا، مگر اب جب کہ تم سب کی بے وفائی مجھے معلوم ہو گئی ہے تو مجھے اب بھی تم لوگ واپس جانے دو، اور مجھ سے معترض نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کی اطلاع ابن زیاد کو دی تو ابن زیاد نے غصے سے حکم بھیج دیا کہ تمہیں حسین علیہ السلام سے لڑنے کو بھیجا ہے، نہ کہ صلح کرنے کو، ہم سوائے بیعت کے حسین سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر ابن زیاد نے شمر، شیش وغیرہ ظالموں کو سردار بنا کر ہزاروں کے تعداد میں اور فوج بھی بھیج دی اور حکم دیا کہ حسین کا پانی بھی بند کر دیا جائے اور اسے ہر طرح تنگ کیا جائے۔ دوست، حضرت امام حسین علیہ السلام دین کے لیے میدان میں تشریف لائے اور ابن سعد وغیرہ یزید لوگ دنیاوی حکومت کے لالچ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام آخر تک ان پر اتمام حجت فرماتے رہے اور فرماتے رہے کہ تم اگر اب بھی معترض نہ ہو تو میں واپس چلا جاؤں، مگر وہ لوگ خود ہی اس سارے فتنے کے بانی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں نہر فرات کے کنارے اپنے خیمے گاڑ رکھے تھے، مگر محرم کی 7ویں تاریخ کو ابن سعد کو فوجوں نے جو 82,000 کی تعداد میں تھے نہر فرات کو گھیر لیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو پانی لینے سے روک دیا۔ اس فوج میں اکثر وہی لوگ تھے جو محبان علی اور محبان حسین ہونے کا دعویٰ کرتے اور جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ لکھ کر خود ہی بلایا تھا، اور اب وہ خود ہی ان کا پانی بھی بند کر دیا۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین کو کہا کہ وہ اپنے خیمے نہر کے کنارے سے اکھاڑ لے۔ حضرت عباس نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی عباس، جانے دو، تم بہرے کرم ہو، یہ قطرہ ناچیز ہیں، ان سے جگڑنا فضول ہیں، اپنا خیمہ یہاں نہیں تو نہر سے دور ہی صحیح۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے اپنے خیمے وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ میدان کربلا میں ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا۔ 8ویں تاریخ کو جب اہل بیت کے چھوٹے بڑے پیاس سے نڈال ہوئے اور العطش العطش کی آوازیں آنے لگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں ایک کنواں کھدوایا، جس سے کچھ افراد نے پانی پیا، لیکن وہ کنواں پھر آپ ہی آپ غائب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ خداوند کریم کو یہی منظور تھا کہ حسینی لشکر صبر و شکر کا مظاہرہ کر کے آب حوض کوثر ہی کے پانی سے اپنی پیاس بجھائے۔ دوستو، ساقی کوثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دینا، یزیدیوں کی انتہائی شقاوت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بکمال صبر و شکر، وہاں سے خیمے اکھاڑ لینا آپ کی انتہائی بلند حوصلگی اور جرأت و شجاعت کا مظاہرہ تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سب شکی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا تھا اور جو پہلے اپنی جھوٹی محبت کا اعلان کرتے رہے، افسوس ان ظالموں پر جنہوں نے خوف خدا و پاس پیمبر بلا دیا، خوف خدا و پاس پیمبر بلا دیا، سبت نبی کا نہر سے خیمہ اٹھا دیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ نگہبان۔